أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو بلکہ الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ نے جو مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو. میں یہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف والوں کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان نے بڑے بڑے حکمرانوں کے جنازے بھی دیکھے، اس سرزمین نے ضیاء الحق کا جنازہ بھی دیکھا، اس سرزمین ذوالفقار علی بھٹو کا اور نواب اکبر خان بگٹی کا جنازہ بھی دیکھا، اس پاکستان نے بے نظیر بھٹو کا جنازہ بھی دیکھا، نعیم الحق اور بڑے بڑے سیاسیوں کے جنازے دیکھے. خدا کی قسم ذرا اس سرزمین سے پوچھو، جمہوریت اور اقتدار
اقتدار کرنے والے ان لوگوں کے جنازے میں اور آیا دین آیا کہنے والے کے جنازے میں کوئی فرق محسوس ہوا کہ نہیں؟ تم کہتے تھے کل یہ فیض آباد میں 1000 روپیہ دے کے بندے بلائے تھے، اچھا فیض آباد والے تو 1000 روپے لے کے آئے، مینار پاکستان پہ بتاؤ جنازے میں کتنے 1000 لے کے آئے تھے؟ ذرا دیکھو آج بھی موقع ہے، چھوڑو گمراہی کے نظریات اور رسول اللہ کے دین کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خدا کی قسم جب سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ جائیں گے قبر میں نبیوں کے سردار کام آ جائیں گے، کیونکہ اطلس کب خواب کی پوشاک پہ لازا نہ ہو، اطلس کب خواب کی پوشاک پہ لازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد اسیر ناموس رسالت و ختم نبوت پیر طریقت رہبر شریعت حضور کی بلا پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب اعلانی چوراہی دامت برکاتہ ملالیہ اسیر ناموس رسالت و ختم نبوت مرکزی رکن شورا تحریک لبیک یا رسول اللہ لائق صد وقار و صد تقریب برادرم محمد حفیظ اللہ علوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صدیقی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت علامہ مولانا محمد عمران صدیقی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ لائق صد وقار و صد تکریم جناب منشی شیر خان صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت صاحبزادہ والا شام جناب عزت محب احسان الحق جامی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہ ملالیہ فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب
दामत बरकातुहुम मुलालिया हजरत अल्लामा मौलाना सफीरुल हक साहिब दामत बरकातुहुम मुलालिया, इज्जत माब जनाब सैयद ताहिर शाह साहिब दामत बरकातुहुम मुलालिया, इज्जत माब जनाब मलिक उमर अरशद साहिब, हजरत अल्लामा अब्दुल गनी चिश्ती साहिब, अल्लामा आरिफ महमूद साहिब, अल्लामा साजिद मजीद साहब और मीडिया के अटक के खास नुमाइंदगान सूफी फैसल भट्ट साहब और दीगर जितने भी मीडिया या मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम तशरीफ़ फरमा। मैं जिन सादात किराम या उलमाए किराम का नाम नहीं ले सका या ज़ुअमाए बज़्म का नाम नहीं ले सका, मैं यही कहूँगा हमारे उस्ताद हमारे कायद हमारे मुर्शिद फरमाया करते थे, जिन मालिकों का आप काम कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। और एक ये जुमला भी फरमाया करते थे, जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जज़ा कुछ और है। काफ़ी देर से आप तशरीफ़ फरमाए, मैं अलावा जल बसीरत ईमानदारी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी और मजहबी शख्सियात में किसी के जाने के बाद किसी के लिए सबसे ज़्यादा ताज़ियती रेफरेंसेस अगर हुए हैं तो वो आपके और मेरे कायद मोहतरम के हुए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ देख रहा हूँ कि हजरत जो फरमाया करते थे इंशाअल्लाह वो वक्त बड़ा करीब है, हम देखेंगे। हम न रहे तो हमारी ये नस्लें ज़रूर देखेंगी इंशाअल्लाह कि आया 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 दीन आया। इस आवाज़ को जितनी शिद्दत से दबाने की कोशिश की गई कि अमीरुल मुजाहिदीन की फ़ोटो लगाएं आईडी उड़ जाए, बयान लगाएं आईडी ख़त्म हो जाए, उस सारे कुछ के बावजूद शायद इन्हें ये फितरत के कवानीन भूल गए हैं या ये पढ़ना बंद कर गए हैं कि अल इंसान हरीसन फी मा मुनिअ, कि इंसान को जिस चीज से रोका जाता है वो उसकी तरफ ज्यादा तेजी से जाता है। आप जितना रोकेंगे लोग उतना ही शिद्दत के साथ इंशाअल्लाह लब्बैक के करीब आएंगे और आ रहे हैं। ये तो कुछ दिन पहले की बात है, पीटीआई के एक बहुत बड़े सपोर्टर जिस वक्त वो हमारे साथ शामिल हुए, तो जब उनसे पूछा कि आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे जनाब लेके आए, उन्होंने कहा जी पहले तो हमें पता ही नहीं था, हजरत के हवाले से जनाजा देखा इतना बड़ा तो दिल ने सोचा कि चलो उन्हें सुना तो मैंने 2-3 जो है वो बयान उनके शेयर किए, तो कहते मेरी आईडी उड़ गई। तो मैं हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। तो फिर जब देखा गया तो जनाब उन बयानात में कुछ ऐसा था भी नहीं कि जिस बुनियाद पे हमारी आईडी उड़ाई जाती। तो कहते हैं फिर मैंने सोचा और सोचने पे मजबूर हुआ कि जिस पाकिस्तान में बीएलए के अकाउंट चल रहे हो, जिस पाकिस्तान में पीटीएम के जो है वो आईडियां और उनके अकाउंट्स चल रहे हो, जिस पाकिस्तान में जनाब आला दीन के खिलाफ बोलने वाले लिबरल्स के अकाउंट चल रहे हो, वहां पे रसूलुल्लाह की बात करने वाले के अकाउंट्स क्यों बंद हो रहे हैं। तो मैंने ये तहैया किया कि अकाउंट रहे ना रहे, हमने रसूलुल्लाह के दीन की दाई इस जमात के अंदर जरूर शमूलियत करनी है। और मैं उन साथियों को भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई जमात छोड़ के आपके पास आ रहा है और आ रहे हैं यकीनी तौर पर, आप रोजाना ये मंजर देख रहे हैं, उन्हें खुश दिली से सीने से लगाइए और उन्हें काम दीजिए, उन्हें ड्यूटियां दीजिए कि बाबा जी जिस मोहब्बत से, जिस इखलास से इस तहरीक की बुनियाद रख के गए हैं, इंशाअल्लाह हमने वो मंजर देखना है कि जो पाकिस्तान की जेलों में गुस्ताख मौजूद हैं, वो भी जो दुनिया से बाहर हैं, वो भी, उन सब तक इस कानून का अमली निफाज होने तक जिद्दोजहद जारी है कि मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन। अहबाब ज़ी वक़ार,
سرنامہ کلام الہی کے چند الفاظ میں نے پڑھے. تقریر طویل نہیں ہے، مختصری ہے. بات اتنی ہے، سوال ہوتا ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین تو رخصت ہو گئے، آپ پردہ فرما گئے، اب بتائیے جماعت کا کیا منشور ہے؟ میں نے کہا حضرت نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے تخت پہ آنا ہے، میری شورا نے تخت پہ آنا ہے، میری اولاد نے تخت پہ آنا ہے، بلکہ یہی فرمایا ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے. جب دین کو تخت پہ لانا ہے تو یہ مشن باقی ہے اور انشاءاللہ اس کو پورا کرنا ہے حضور کے غلاموں. پکی بات ہے. اور میرے خیال میں قرآن کی اس آیت کو اگر آپ اپنے دل کے اوپر لکھ لیں اور اس کے اوپر عمل کا بالکل خود بھی ارادہ کریں اور لوگوں کو بھی چلانے کا سوچیں، خدا کی قسم ہے اب تو سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں. معیشت والوں کو بھی، معیشت کی بہتری والوں کو بھی لوگ دیکھ چکے، روٹی کپڑا مکان والوں کو بھی لوگ دیکھ چکے، لوگ تبدیلی کے نعرے والوں کو بھی دیکھ چکے جو کہتے تھے کہ جناب ہم آئیں گے تو لوگ باہر سے نوکریاں ڈھونڈنے ادھر آئیں گے. اب وہ کہتے ہیں 2 سال تو پتہ ہی نہیں چلا معیشت کیا ہوتی ہے. تو کل بڑی خوبصورت بات کی پرسوں جگر گوش قبلہ امیر المجاہدین نے کہ تم معیشت کی بات کرتے ہو جسے 65 یا 67 سال کی عمر میں رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات سمجھ نہیں آئی، اسے معیشت کیسے سمجھ آ سکتی؟ میں وہی بات کہوں گا جو ہمارے امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب نے کہی کہ یہ معیشت اور یہ ملک چلانے، حکومتیں چلانے انہیں آتی ہیں جنہیں رسول اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکانا آتی ہو، جنہیں رسول اللہ کے فرمان کے آگے اپنی گردن کو خم کرنا آتا ہو، جو بات بات پہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہو، جو بات بات پہ اپنی بات سے مکرنے کو یہ اعلیٰ ظرفی سمجھتے ہو، جو بات بات پہ اپنی بات سے پھرنے کو جناب یہ بڑے لیڈر کی نشانی بتاتے ہو. ایسے بندوں کو ہم کیا کہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کہتا. آئیے پہلے اللہ کا قرآن پڑھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ، اونچی بولیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تاکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی کے اندر ہے. اگر آپ جناب اعلیٰ عدل کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشری کو کہتے ہیں یہ بہتر ہو جائے، طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے. اگر آپ معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، طریقہ وہی ہے جو حضور لے کے آئے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رب نے تجارت کو حلال کیا ہے، رب نے سود کو حرام کیا ہے. اگر آپ جناب اعلیٰ ملک کے اندر حکمرانوں کی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے کہ قوم کے دل و دماغ میں بٹھایا جائے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اگر آپ اس معاشرے کے اندر جناب بڑھتے ہوئے ظلم و زیادتی اور قتل کے جناب اعلیٰ واقعات کو بند کرنا چاہتے ہیں، طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے کہ الحیاء من الایمان. اگر آپ جناب اعلیٰ بےہودگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، طریقہ وہی ہے جو سرکار لے کے آئے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر جناب اعلیٰ آپ چاہتے ہو اس ملک کے اندر امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا قانون ہو، اگر آپ چاہتے ہو اس ملک کے اندر اپنے بگانے کو کورٹ کچہری سے برابر کا انصاف ملے، تو آپ کو اس قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو جناب اعلیٰ رب کریم نے اپنے سچے حبیب کے جناب اعلیٰ قلب اطہر پہ نازل فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا. تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نہ انصافی پہ اتراؤ، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. اونچی بولیے. اس دین کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ بلا استاد کرام بھی اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ حضور فرماتے ہیں میں آپ کو وہ چمکتا ہوا دین دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن.
اس دین کو چھوڑ کے پاکستان میں آپ دیکھیں جو بھی حکمران آتا ہے عشق رسول کی بات سن لے تو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا عاشق ہے ہی، لیکن جب کہیں کہ جناب سود کو ختم کرے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں حضرت اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ پورے سال میں معیشت اتنی پروان نہیں چڑھی جتنا لاک ڈاؤن کے 1-2 مہینے کے اندر زمین بوس ہو گئی، غرق ہو گئی۔ اور آپ نے کرونا کے مجبوریوں کی وجہ سے تو چلو ساری چیزیں برداشت کر لی، کاش کوئی رسول اللہ کے دین کی خاطر ہی تم کہتے کہ ہم ساری دنیا کا بوجھ سہ لیں گے لیکن ہم اللہ رسول سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ تم کرتے اللہ کی قسم آج پاکستان پوری دنیا میں سپر پاور ہو۔ لیکن جو قوم اسرائیل سے لڑنے سے ڈرے، قوم کا مطلب یہ عوام والی قوم نہیں جو پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھے، جو کہ ہم اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے۔ ہمارے خان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب جو کشمیریوں کے لیے لڑنے کے لیے جائے گا وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ ان کا بدترین دشمن ہوگا۔ اچھا، کشمیر کی بیٹیوں کے لیے جانے والا تو بدترین دشمن ہوگا جو ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کے ہی ہم میچ شروع کرا دے، وہ محسن ہے۔ پی ایس ایل کے جناب سیریز شروع ہو گئی ہے، جی جناب سیزن 4 ہے، سیزن 5 ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، جو لٹتی بہنوں کو دیکھ کر میچ شروع کرا دے وہ محسن ہے، اور جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی کہتا رہے الجہاد الجہاد، اس کا بیانیہ جناب کہیں کہ یہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ مجھے آج بھی حضرت کے وہ انٹرویو کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو جواب دینے کی اس طرح ضرورت ہے کہ وہ چوڑے تیری کیسی جرت ہوئی تو پاکستان کو دھمکی دے، یہ لاوارث نہیں، یہ وارثوں والا ہے، عیسائیاں والا ہے، یہ وارثوں والا ہے۔ تو کسی نے کہا جس وقت کہ حضرت جی اس جارحانہ بیانیے کے ساتھ ہم اقوام عالم میں زندہ رہ سکتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا میرا لفظ جارحانہ ہے اور عراق کے لاکھوں مسلمانوں کو زندہ جلا دینا یہ جارحانہ نہیں ہے، میرے لفظ جارحانہ ہے۔ اور افغانستان کے اندر جناب وہ 2 سال قبل جو انہوں نے ایک بم کا تجربہ کیا، 90,000 لوگ ایک دن میں شہید ہو گئے، تو وہ جارحانہ نہیں ہے۔ ہماری بات بھی جارحانہ ہے، ان کا بم بارود بھی جارحانہ نہیں ہے۔ اے کاش ہماری قوم کو یہ عقل آ جائے، اے کاش ہماری قوم اس سے باہر نکلے۔ ہمارے سیاسی لیڈر کہیں گے تو ہم مانیں گے، ہمارے وہ سرکاری مولوی کہیں گے تو ہم مانیں گے، ہمارے سرکاری پیر صاحب وہ مانیں گے تو ہم چلیں گے۔ ایسے بندے کو میں کیا کہوں؟ یہاں پہ علامہ اقبال کچھ بولے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو دین کے ساتھ مشائخ اور علماء کھڑے ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ جو علماء یہ حضور کے دین کے جو پہرے دار بیٹھے ہیں، ان کے تو جوڑے سیدھے کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ بات ان کی ہو رہی ہے، جو جرم بادشاہ کرتا ہے صفائیاں وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ کیا فرماتے اقبال جی؟ محبت سے بولی۔ اقبال کہتے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، اے کشتۂ سلطانیو ملائیو پیری، اے کشتۂ سلطانیو ملائیو پیری۔ یہ کہتا ہے میرا بادشاہ کہے گا تو میں مانوں گا، میرا وزیر اعظم کہے گا تو میں مانوں گا، ورنہ قرآن جو کہے، حدیث جو کہے، علماء حق جو مرضی کہے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا تیرے بادشاہ نے نہیں رہنا، تیرے اپوزیشن والوں نے بھی نہیں رہنا، تیرے پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلانے والوں نے بھی نہیں رہنا۔ یہ یاد رکھنا قیامت تک رہنا اللہ اور اس کے رسول کے دین لے آئے، کیونکہ بس رسول اللہ کا دین حسن۔ سردی بہت ہے لیکن گرمی عشق رسالت آپ کے سینے میں اس سے بہت زیادہ آیا۔ ہاتھ اٹھا کے بس رسول اللہ کا
دین بس رسول اللہ کا دین حسن کہتے ہیں جناب دین آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا دین اگر آ گیا تو یہ امیر غریب کی تفریق ختم ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہوگا غریب 500 کی بجلی چوری کرے وہ 6 سال جیل میں جائے، اور جناب امیر 600 ارب کی چوری کرے اور آرام سے علاج کے بہانے باہر تشریف لے جائے، اور عوام کو پھر بھی الو بنایا جائے۔ میں ان کو NRO نہیں دوں گا، میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں کیا بنا کہے پنجابی کہتے ہیں لا لتر لوے بندہ 100 گن کے پھر بھول جائے کہ بھئی پاکستان کے اندر جو جیب کترا ہوتا ہے وہ پکڑا جائے، کیا وہ علاج کے بہانے 11 مہینے باہر رہ سکتا ہے؟ پاکستان میں کوئی 1000 روپے کا چور باہر نہیں رہ سکتا۔ جنہیں تم چور کہتے ہو، ایک کو کہتے ہو تو وہ باہر بیٹھا ہوا، وہ اپنے جناب وہ پلیٹ لیس کے پتہ نہیں کیا بلا ہے ان کے علاج کے بہانے۔ زرداری صاحب ماشاءاللہ پرائیویٹ ہسپتال میں اور میاں صاحب کی بیٹی تقریریں کر رہی ہے، مولانا صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی تمہارے کہنے کے مطابق وہی ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ چور ہیں، تو پھر وہ تو سارے باہر ہیں۔ عوام ویسے الو بنی ہوئی ہے، وہ جو ان کے ساتھ ابھی بھی چل رہی ہے، جن کو کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، ان میں اندر ہے کون؟ یہ کیا بات ہے؟ جو جیل میں بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے VIP پروٹوکول ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے فیزیو تھراپسٹ نہیں ملا جی وہ دیا جائے، کورٹ کہتا ہے جی دے دیا جائے۔ میں کہتا ہوں آج فیزیو تھراپی کے لیے بھی اندر شہباز شریف کو بندہ مل رہا ہو، اور وہ جب چاہیں کبھی ماں کے جناب وہ جنازے کے لیے آئیں تو 5 دن ہفتہ باہر رہ جائیں، کبھی رسول اللہ کے دین کے لیے کسی بندے کو تم لوگوں نے جس وقت جیل میں پھینکا ہو۔ یہ ابھی کی بات ہے حضرت کے غالباً سال ڈیڑھ پہلے کی، جن بچوں نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی ان میں سے ایک بچے کا والد جس وقت فوت ہوا تو جب وہ آیا تو اسی طرح اس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی اور اس کو کہا کہ جنازہ پڑھو، ہاتھ کڑیاں لگا کے اس کو جنازہ پڑھوایا گیا، اور پھر اسی طرح وہیں سے اس کو گھر بھی نہیں جانے دیا گیا، وہیں سے اس کو گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ اس کو تو نہیں کہا شہباز شریف کی طرح تم 5 دن تعزیت والے آ رہے ہیں آپ ذرا تشریف رکھیں۔ تو قصور میں بھی اسی طرح ہوا، زاہد اتاری صاحب کے والد صاحب، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ سب کے سامنے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، آپ ان کی دوگلا پالیسی دیکھ چکے ہیں، آپ کے سامنے اقتدار والے بھی حزب اختلاف والے بھی ظاہر ہو چکے ہیں، اب ایک ہی رستہ بچا ہے اور وہ رستہ ہے رسول اللہ کے دین والا۔ آپ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ دین ہے جو ایسا جوڈیشل کا نظام لاتا ہے جس کے اندر کورٹ کچہری 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، جہاں پہ وکیل کی محتاجی نہیں ہوتی، جہاں پہ جج صاحب کے فیصلے رشوت سے نہیں بدلتے، جہاں پہ بندے میرٹ پہ لائے جاتے ہیں، جہاں پہ قاضی اگر حضرت فاروق اعظم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، حضرت عمر تشریف لائیں اور قاضی صاحب اٹھ کے احتراماً کھڑے ہو جائیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے تجھ سے فیصلہ کروانا ہی نہیں ہے، جو ابھی سے غیر جانبدار نہیں رہا اور میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا ہے وہ آگے سے کیا فیصلہ کرے گا۔ یہاں تو جناب اعلیٰ یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر اس طرح کا ایک بھی جج پاکستان میں فیصلے کرنے لگ جائے تو پاکستان میں جرائم کی شرح بڑی تیزی سے کم ہو جائے، لیکن یہاں امیروں کے لیے قوانین اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں۔ بہاولپور کے 2 نوجوانوں کو 3 سال پہلے پھانسی چڑھی اور پھانسی پہ چڑھ گئے وہ بیچارے، اور یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ عدالت کو پتا چلا کہ جناب وہ تو بے گناہ تھے، ان کے رہائی کے آرڈر گئے تو پتا چلا وہ تو جناب کب کے پھانسی چڑھ گئے۔ یہ ہے یہاں پہ نظام عدل۔ اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا کیسا انصاف لے کے آئے۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں جی آ گیا دین، تو پھر وہ بے نظیر نے کہا تھا نا جب قبلہ قائد ملت اسلامیہ شامل نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ہم اسلامی حدود کا نفاذ چاہتے ہیں، تو چونکہ چور کی حد جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، تو لہٰذا بے نظیر نے آگے کومنٹ کیا کہ ہم پاکستان میں لولے لنگڑوں کا جناب اعلیٰ یہ ماحول نہیں چاہتے، تو
नूरानी साहब ने फरमाया था कि लूले लंगड़ों का माहौल नहीं चाहते, आप चोरों और डाकुओं का माहौल चाहते, ये राज चाहते। ये क्या बात? आइए, इस्लाम ऐसे हाथ नहीं काटता, इस्लाम हाथ काटने से पहले चोरी की वजह खत्म करता है। इस्लाम पहले उन तमाम वजूहात का खात्मा करता है जिसकी वजह से चोरी होती है, डकैती होती है, गरीब इस हद तक आता है, फिर भी कोई बंदा बाज ना आए तो फिर इस्लाम उसके ऊपर हद नाफिज करता है ताकि यह मुआशरे में बिगाड़ का सबब ना बने। ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। आइए जनाब आलो, जरा देखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी में जब एक जनाब आला सियाबी के घर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन का फाका आता है, वो एक बाग में आके जनाब आला खजूरें उतारते हैं अपने बच्चों के लिए। नए नए मुसलमान हुए और कोई पता नहीं था क्या करना क्या नहीं करना। जनाब खजूरें उतारी है, बाग का मालिक आ गया, उधर से मारता हुआ रसूलुल्लाह की बारगाह में ले आया, हजूर इसका हाथ काटिए, इसने चोरी किया है। तो नबी रहमत ने पहले उस चोर को सामने बिठाया, फरमा तूने चोरी क्यों की है? वो रो के कहते हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं, हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं मजबूर हो गया। जब पता कराया तो बच्चे वाकई भूखे थे। तो रसूलुल्लाह ने क्या फैसला किया? तेरे आका ने फरमाया अरे ये भूखा था तो तूने इसको खिलाया क्यों नहीं? ये प्यासा था तूने इसको पिलाया क्यों नहीं? तूने जो इसके ऊपर तशद्दुद किया है अब तुम्हारी ये सजा है। जो खजूरें इसने उतारी हैं वो भी दे दो इसको, और जो तुमने इसको मारा है ज़दोकोहब किया है इसके बदले में 1 ऊंट खजूरों का लाद के इसके बच्चों के लिए भी रवाना फरमा दो। ये आपके और मेरे आका के फैसले हैं कि गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, जरूरतमंदों के लिए ये इंसाफ का तर्ज अमल है। और जब किसी अमीर खानदान की लड़की चोरी करती है, जब बड़े खानदान की औरत चोरी में मुलविस हो जाती है, हजरत उसामा बिन ज़ैद सिफारशी बन के आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह ये बड़े खानदान की बेटी है, इसे माफ कर दीजिए, हम जुर्माना वो भरने को तैयार है। तो आपके और मेरे आका मौला ने क्या फरमाया? ऐ उसामा पिछली कौमें इसीलिए तबाह हो गई, उनके अमीर जुर्म करते थे तो माफिया मिल जाती थी, लेकिन गरीब जुर्म करते थे तो उन्हें सजा देते थे। खुदा की कसम ये तो किसी और खानदान की है, अगर खानदान रिसालत की भी कोई औरत होती है मेरा फैसला वही होना था जो मैंने कर दिया। उलमा और मुहद्दिसीन ने नाम भी लिखा है। हमारे उस्ताद कहते थे हम अदबन नाम नहीं लेते, हम अदब से नाम नहीं लेते, वरना रसूलुल्लाह ने उस पाक हस्ती का नाम भी बताया कि उस औरत की जगह पे अगर फलां जनाब आला शख्सियत होती तो हमारा फैसला फिर भी वही होता। हम ये कहना चाहते हैं जो दीन आके पहले गरीबों को उशर देता है, ज़कात देता है, वाले गनीमत में से उनकी जनाब आला किफालत करता है, फिर भी कोई बंदा चोरियों से बाज रहा है, फिर भी कोई बंदा बदकारी से बाज रहा है, फिर इस्लाम हद नाफिज करता है, फिर इस्लाम उसे सजा देता है ताकि मुआशरा बिगाड़ से बचा रहे। हो मुसलमानों इस्लाम जाने बचाता है, इसलिए इस्लाम तुम्हारी इज्जत का रखवाला है। कहते मौलाना साहब इस्लाम आ गया तो फिर तो बड़ी तेजी से बंदे मरना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा इस्लाम जनाब आला इतना हदूद से नहीं जितना अंदर के माहौल से लोगों को बुराई से बचने के ऊपर आमादा कर लेता है। वरना मैंने जब से जनाब आला 14 सदियां गुजर गई है हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि जनाब आला पूरी हदूद के साथ किसी इंसान को सजा मिली हो। पूरी हदूद के साथ मेरे सामने 2 मिसालें हैं मैं पेश करना चाहता हूँ कि जिनमें जिना किया हाथ जनाब आला साबित हुई किसके ऊपर? बंदे के अपने बयानिए के ऊपर। वरना गौर कीजिए इंसानियत की कितनी बका चाहता है इस्लाम। निकाह के गवाह कितने चाहिए? कितने चाहिए? और जिना के कितने गवाह चाहिए? निकाह बंदा छुप के करता है या जिना छुप के करता है? कैसी बात है? जो बात सरेआम की जाती है उसके गवाह कम रखे हैं, जो जुर्म छुप के किया जाता है उसके गवाह ज्यादा रखे हैं। कि इस्लाम तो आपकी जान बचाना चाहता है, वो कहता है लोगों के डर से नहीं अपने मालिक के डर से बुराई से बच जाओ। और फिर जब रसूलुल्लाह की पाक जाहिरी हयात में
ہوتا کیا ہے؟ میرے آقا کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہو گیا، میں نے جناب اپنا دامن داغدار کر لیا، مجھے سزا دیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ یہ ہے وہ رویہ کہ خود بندہ اپنے جرم پہ نادم ہو کے آیا، حضور مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں اس کا منہ سونگھو، اس نے نشہ نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں حضور بالکل ٹھیک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شاید تو پاس بیٹھا ہو۔ کہتے ہیں نہیں جی مجھ سے واقعی جرم ہوا۔ حضور نے پوری تفصیل پوچھی، ایسے ایسے ایسے۔ کہتے ہیں ہاں جناب اعلیٰ مجھ سے واقعی جرم ہوا۔ حضور فرماتے ہیں تم لے جاؤ اس کو، تم جا کے اس کے اوپر حد قائم کرو، میں نہیں جاتا کیونکہ اس کے جرم کا گواہ کوئی نہیں۔ آئے یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں جملہ آخر میں جب بولوں گا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ میرے قریب کتنے انسانیت کے محسن بن کے آئے۔ جب صحابہ لے گئے، جب ان کو سنسار کرنے لگے، جب ان کو پتھر لگے تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگے، پھر صحابہ نے ان کو پکڑ کے باندھا، پھر پتھر مارے، جب سنسار ہو گئے تو رسول اللہ کے پاس صحابہ آئے۔ کسی نے کہا حضور وہ جب ہم نے اس کو باندھا، جب جناب سرکار ہم نے اس کو بٹھایا، پتھر مارنے لگے، جب پتھر مارے تو وہ بھاگ اٹھا، جب وہ بھاگا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے ہم نے جناب اس کو رسیوں سے باندھا اور سنسار کیا۔ اتنی بات حضور نے سنی تو رسول اللہ رو پڑے، کہنے لگے ارے بھاگتا تھا تو جانے دیتے، اس کے جرم کا تو کوئی گواہ بھی نہیں تھا، ارے اس کے جرم کا تو کوئی گواہ بھی نہیں تھا، وہ اور اس کے مالک کا معاملہ تھا، تم نے اس کو مارا کیوں؟ ذرا غور کیجئے، اسلام میں ایک یہ مثال ملتی ہے، دوسری ایک اور مثال ملتی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت آ کے کہتی ہے مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے جرم ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دیجئے، جب حد جاری کی جاتی ہے حضرت علی فرماتے ٹھہریے عمر، ہو سکتا ہے یہ عورت حاملہ ہو، جرم اس کا ہے، اس کے بچے کا تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے 3 مہینے انتظار، جب حمل ظاہر ہو گیا، بچے کی پیدائش تک انتظار، بچہ پیدا ہوا وہ پھر آ گئی، پھر کہا ذرا ٹھہرو 2 سال دودھ کون پلائے؟ دودھ پلاؤ۔ جب دودھ جناب اعلیٰ دودھ کی مدت ختم ہو گئی، جب واپس آئی تو وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا، وہ پھر آئی تو پھر بھی کہا گیا تیرے بچے کی کفالت کون کرے گا؟ ایسے لمحات میں وہ عورت رو پڑی کہ اتنے میرے بھائیوں میں کوئی ایک بھی میرا بھائی نہیں جو میرے بچے کو پال لے تاکہ اس کی بہن پاک ہو جائے، رب کے سامنے اس حال میں نہ جائے کہ اپنے جرم کا بوجھ لے کے چلی جائے، پھر جا کے اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اسلام آپ کی جانیں بچاتا ہے، اسلام آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں جو انسان کو تنہائی کے اندر بھی اللہ کی طرف راغب کر دے، اس کے مالک سے متوجہ کر کے جوڑ دے، اس کے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کر دے۔ یہی بات قبلہ امیر المجاہدین کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے، یہی بات فرماتے فرماتے آنکھیں بند کر گئے۔ وہ مسلمانوں، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس نوجوان قوم کو جو بڑی تعداد میں اس محفل میں بیٹھی ہے، جس کو بڑی جناب اعلیٰ مقدار میں بابا جی نے حضور سے جوڑ دیا، رسول اللہ سے جوڑ دیا، بابا جی یہی کہتے ہیں اس قوم کے ہاتھوں سے گیند بلہ لے کے اللہ کا قرآن دے دو، رسول اللہ کا فرمان دے دو، رسول عربی کی حدیث دے دو، اسے بتاؤ اب بلہ تیر اور شیر نہیں آیا بلکہ آیا آیا دین، آیا 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 دین، آیا 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 تاجدار ختم نبوت۔ پہلی بات آپ نے 3 جنوری کو آنا ہے اور بر وقت آنا ہے اور یہ بتانا ہے، عزم نو کرنا ہے کہ بابا جی آپ کے مشن پہ زندگی کی آخری سانس تک ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ بتانا ہے بابا جی آپ ہمارے لیے کوئی بہانہ چھوڑ کے نہیں گئے،
آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی حضور کی بات کرتے رہے. 104 بخار ہونے کے باوجود بھی آپ بابا جی فیض آباد میں حضور کی عزت کا پہرا دیتے رہے. ڈاکٹر منع کرتا رہا کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں. جب پوچھا فون کر کے کہ ہاں بچوں کیا خیال ہے، تو ساری شورا یہی کہہ رہی تھی حضور منہ چھپا کے نکلتے ہیں، جو بندہ پہچان کے کہتا ہے کہ بابا جی نے کب آنا ہے. ادھر سے گزرتے ہیں کہتے ہیں بابا جی نے کب آنا ہے، تو حضرت سارے آپ کو پوچھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی باتیں ادھر چھوڑیں اور بابا جی تشریف لے آئے. آ گئے جناب اعلیٰ، اور ڈاکٹر کی جناب ساری باتیں ادھر رہ گئی، اور یہی فرماتے ہوئے عملی طور پہ آ گئے کہ ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے. ٹونے تے دوائیاں میرے آقا دے بیمارانو اور سونے میں مگدو تاج دوریو بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن، بس اپنے بوہے دا چوکیدار رہن دے. آقا دے بیمارانو. بازی تقریر ہو گئی، اختتام پذیر. اتنی سی بات ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے کہ آپ سب نے روزانہ 5 سے 10 بندوں کو تحریک کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ، اور کہنا ہے کہ جناب ابھی تو حضرت قتادہ کی طرح آنکھ دینے کا وقت نہیں آیا، امام علی مقام کی طرح جان اور بچے اور گھر اور کنبہ دینے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو صرف ووٹ کی پرچی دینے کا وقت آیا ہے. ابھی تو صرف جناب اعلیٰ پرچی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے رائے دہی دینا ہے. ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو موٹر وے کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، جو معیشت اور تبدیلی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، جو روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، اور ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں آیا آیا. اور آپ کہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا. پکی بات ہے؟ سید طاہر شاہ صاحب، ملک ارشد صاحب، ہمارے PP2 اور PP1 کے امیدوار، یہ ہو یا جہاں بھی فیصل شاہ صاحب، ہمارے جہاں بھی کوئی امیدوار ہو، علوی صاحب، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہمارے امیدوار کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے دین کی وجہ سے ان کا ساتھ دیں. ہمیں یہی کہنا ہے کہ میری جماعت کے امیدواروں، آپ یہی سمجھیں کہ یہاں پہ آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کا بھتیجا کھڑا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کا عزیز کھڑا ہوا ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اللہ نے موٹر سائیکل دیا ہے اپنی سواری پہ، سائیکل والا اپنی سواری پہ، وہ جناب اعلیٰ خود آ کے ساتھیوں کو لے کے کہے ہم نے پرچی حضور کے نام پہ دینی ہے، اور یہی کہنا ہے کہ آیا 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 دین آیا. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، ان سے خطرہ ہے کفر کو. یہ بھی آپ نے، یہ میری طرف سے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس سردی میں کون اپنے بچوں کو لاتا ہے؟ یہ تو لاکھوں سلام ہیں بابا جی پہ، جنہوں نے جناب قوم کو اس بات پہ لا کے کھڑا کر دیا. وہ دیکھیں چھوٹی سی بچی 2 سال کی ہے یا 3 سال کی ہے، ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے کہ جناب جدھر جائیں آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. کہ بولنا نہیں بھی جانتے، وہ دودھ پیتے بچے جناب اپنی ماں کی گود میں ہاتھ ہلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے بولنا چاہے نہیں آتا لیکن میں بھی اسی کا غلام ہوں جس کے تم نعرے چلا رہے ہو. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت. اور میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ کہوں، یہ میرا کلپ لازمی طور پہ جتنے بھی ہیں اور ساری تقریر کو بلا شک چھوڑ دیں، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بات اذان ہو
اور بلا شک کوئی بات ذہن میں رہے نہ رہے، تقریر کا نچوڑ یاد رکھیے۔ پہلی بات، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنا ہے۔ دوسری بات، 3 تاریخ کو بابا جی کے چہلم میں پورے زور و شور اور پاور کے ساتھ شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ تیسری بات کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ صوبائیت اور لسانیت کے ناسور کو ختم کرنا ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کو لانا ہے۔ یا آپ پتہ نہیں غور کر رہے ہیں اس چیز کو کہ نہیں دیکھ رہے؟ یہ بڑی تیزی کے ساتھ پٹھان پنجابیوں پہ لطیفے بنا رہے ہیں، پنجابی پٹھانوں پہ بنا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ پٹھانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، سارے پٹھان ہی آپ کے نزدیک اس طرح کے ہیں، تو پھر داتا صاحب کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر سلطان محمود غزنوی کو کیا کہیں گے آپ؟ خدا کا خوف کریں۔ حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کیا کہیں گے؟ اللہ سے ڈریں اور ان لطیفہ بازیوں سے بچیں۔ اور پٹھانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کے بندو، اگر یہی باتیں ہیں تو پھر آپ ذرا بتائیے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت وارث شاہ سرکار کو کیا کہیں گے؟ بلے شاہ سرکار کو کیا کہیں گے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر کو آپ کیا کہیں گے؟ لہٰذا مہربانی کیجئے، ان ساری چیزوں سے باہر نکلیے۔ رسول اللہ نے ہمیں سندھی پنجابی مہاجر پٹھان میں نہیں بانٹا، حضور نے ہمیں ایک رنگ میں رنگا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کے اوپر پاکستان بنا ہے اور اسی کے اوپر مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ اٹھا کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ نے لسانیت کے خلاف کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کوئی جناب زبان کی تفریق کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہمارے درمیان صوبائیت کی تفریق نہیں ہے، کوئی ہمارے درمیان قومیت کی تقسیم نہیں ہے۔ ہم ایک قوم ہے، اور وہ کیا قوم ہے؟ وہ حضور کے غلام ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہماری ایک ہی قوم ہے۔ ہم اگر باقی قوموں کی طرح سوچنے لگ پڑیں جس طرح کفار ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ پھر یہ ملک لینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پہ اقبال بولے ہیں، اجازت ہو تو پڑھ دو۔ کہتے ہیں دیکھیں جی، حقوق کے لیے تو گورے بھی نکلتے ہیں، کالے بھی نکلتے ہیں، ہم نکلے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ کیا جناب پریشانی ہے؟ تو اقبال بولا ہے، گورے اور کالے اگر یورپ میں نکلے یا امریکہ میں نکلے وہ اور ہیں، تو حضور کا غلام ہے، تیرا مزاج ان سے مختلف۔ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور آپ کے لیے آسان نسخہ جو اقبال نے بتایا کام کرنے کا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں۔ ہر گھر کے اوپر لبیک کا جھنڈا لگا دو، ہر دروازے کے اوپر لبیک کی تختی لگا دو، ہر گلی کے اندر بابا جی کی تصویر کے ساتھ لبیک کا پیغام لگا دو۔ اور جناب کوئی کہے یہ تم نے کیا کر دیا، جناب اعلیٰ رشتہ دار کہے، برادری والا کہے، گھرانے سے پوری قوم سے پورے رشتہ داروں سے کٹ کے دین کی بات کر رہے ہیں، اور انہیں بڑی مزاحمت کا سامنا ہے۔ ان کے لیے اقبال کا مشورہ کہ اگرچہ پتے ہے جماعت کی آس تینوں
مجھے ہے حکم ازاں لا الہ، یہ کسی کے جناب آستین میں نورلی کا بت، کسی کے پاس بلے کا تیر کا، کسی اور چیز کا برادری کا لسانیت کا بت، ہم ان سب کو چھوڑ کے کیا کہتے ہیں؟ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ، خودی ہے تیرے فیصل لا الہ، اور ان لوگوں کے لیے زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت کی، اور ہماری ویلیو کیا ہے؟ ہمارے جیسے اربوں خربوں اس خاک پہ قربان جہاں سے ان کی سواریاں ایک بار ملی۔ متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے، متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا، فریب سود و زیاں لا الہ، فریب سود و زیاں وہ نہ کر سکی یہ قوم پورے صحیح معنوں میں۔ کیا جب بھی آئے بھئی آپ سے بڑی باتیں پوچھو، جو بھی آیا اکثر ایک ہی کامن سوال کہ فلانا کام نہیں کرتا، وہ جی فلانا کام نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، تو استاد ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، رب کریم نے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرنا، آپ کے بارے میں پوچھنا ہے آپ کیا کر کے آئے۔ تو یہی سوال آج اگر دوبارہ کوئی کرنے کا سوچتا ہے تو اسے قبلہ بابا جی کا وہ جواب میں نے بتا دیا، آپ کی مہربانی ہے آپ اپنے حصے کا کام کریں، جس طرح بابا جی کام کر کے گئے ہیں، آپ بتائیں کوئی بہانہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے؟ آپ بتائیں کوئی عذر کر سکتا ہے جی مجھے چلنے میں تکلیف ہے، تو ویل چیئر پہ وہ مرد کلندر آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ ہمیں تھوڑا سا نزلہ بخار ہو، وہ جی طبیعت نہیں مان رہی، 104 بخار ہو، اور پھر فیض آباد میں سب سے آخر میں حضرت جائیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا ہمارے لیے کوئی بہانہ باقی رہ جاتا ہے؟ رضوی تیرا نام رہے گا، رضوی تیرا نام، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا۔ اور علامہ عبدالرحمن صدیقی صاحب، آپ کی ساری ٹیم، آج کے جلسے کی ساری انظامیہ، نبی رحمت کے سارے غلام، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ اپنے حبیب کے صدقہ سب کی روزیوں میں عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جن ساتھیوں کے نام نہیں آئے، استاد فرماتے تھے کہ اشتہار لگانے والوں کے نام اشتہاروں میں اکثر نہیں ہوتے، لیکن مالکوں کی نظر اور ان کے رجسٹر میں ان کے نام ضرور ہوتے ہیں۔ آپ نے جتنی محنت کی ہے مالک اس سے واقف ہیں، آپ سب بس دن رات محنت کیجئے، حضور کے دین کو تخت پہ لائیے اور اس ماحول کو بدل دیجئے جہاں پہ کسی کو عدل کی امید نہیں، کسی کو انصاف کی امید نہیں، معیشت کی بہتری کی امید نہیں، اور جو لوگ نا امیدی اور مایوسی پھیلاتے ہیں ان کی بک بک پہ کوئی توجہ نہ دیں، جو کہتے ہیں دیکھیں جی پاکستان کبھی ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اسے کہیں بندہ سونا نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے، پنجابی میں کہتے ہیں منہ سونا نہ ہوئے تو گل سونی کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کفر نہیں چاہتا تھا اور کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے تو انشاءاللہ اگر کفر نہیں چاہے گا پھر بھی اس ملک میں حضور کا دین تخت پہ آ کے رہے گا، انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے واقع۔ ماشاءاللہ خطیب الاسلام علامہ محمد فاروق الحسن قادری صاحب اپنے بیان حسنہ سے ہمارے قلب و حزان کو منور کر رہے تھے۔ دوران خطاب ہمارے اس محفل پاک کی زینت بنے محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حامد رضا